خاطر پیش کرتا ہوں۔ نبوت کے عظیم کریم مبارک دور نبوت کے 14ویں سال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کرنا پڑی مدینہ شریف، آپ مدینہ پاک میں جلوہ گر ہوئے۔ اے سرزمین مدینہ تجھے عرض و سلام، سبحان اللہ، کیونکہ زمین مدینے کی ہے، قدم رسول کا ہے، سبحان اللہ، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جماعت ہے جو انتہائی اہم جماعت، صحابہ علیہ رضوان، اہل بیت کرام۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ تو اب مدینے کی حسین سرزمین اور اوپر پھر امام الانبیاء رسول کریم، سبحان اللہ، یہ منظر کشی میں اپنے انداز پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو چسپ پڑی ہے، سبحان اللہ، مجلس میں اندر انشاءاللہ آپ کے ذہن کا نقشہ بدل دیا جائے، سبحان اللہ، اور مکہ مکہ مدینہ مدینہ ہو جائے، سبحان اللہ، بیٹھ کے آپ یہاں ہوں گے، مزے آپ وہاں کے لے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہوا یہ تھا جب 14 سال آپ نے ہجرت فرمائی نا، کافروں نے تنگ کر دیا اور رب کا حکم آ گیا کہ آپ یہ قابل نہیں ان کے پاس آپ رہیں، آپ تشریف لے آئے مدینہ پاک میں۔ تو میرے نبی جہاں بھی قدم رجا فرماتے تھے سب سے پہلے اللہ کا گھر بناتے، سبحان اللہ۔ اب یہاں مسجد نبی شریف بن گئی، اب آپ تشریف لے آئے۔ اچھا، اب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی گئی اور ریاست قائم۔ خبر ایک دم مکہ میں پہنچی، ہر طرف پہنچ گئی کہ تم نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کی خاطر، زیش کرنے کی خاطر، تکلیفیں دینے کی خاطر، نعوذ باللہ ان کا نام مٹانے کی خاطر یہاں سے تو نکال دیا ہے۔ پتہ دیا وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں تو پوری حکومت بن گئی، وہاں تو سارے اپنی غلامی کے اندر آ گئے، اور چند لوگ تھوڑے یہاں پہ وہاں تو 313 ہو گئے، 315 یا 317 یہ 3 روایات ہیں، 313 زیادہ مشہور ہے، تو 313 بھی ہم لے کے چلتے ہیں، باقی جماعت میں جتنے بھی تھے سبحان اللہ۔ اب جب مکہ والوں کی پتہ چلا قریش مکہ کو، کفار مکہ کو، تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو ان کو نکالا اسی وجہ سے تھا کہ یہ دین کا کوئی کام کر نہ سکے، چراغے عشق خدا جو ہے وہ جلا ہی نہ سکے، وہاں بھی انہوں نے حکومت بنا لی، ریاست قائم ہو گئی اور ان کے فالوور مریدین بڑھے جا رہے ہیں، تو اس کی روک تھام بڑی ضروری ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ ابو سفیان جب کلمہ نہیں پڑھا بنو امیہ اور قریش کا سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، دیگر بڑے بڑے، اب میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس شمع کو بجھایا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو مٹائی دیا جائے، نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، ان کی بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تو اپنے طرف سے انہوں نے کوشش یہ کی، یہ پلان تیار ہوا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے سب سے جنگی ساز و سامان خرید کر جمع کرنا چاہیے، جو جنگ لڑنے میں کام آتا ہے، نیزے، بھالے، تلواریں، فلاں اس طرح اونٹ، گھوڑے۔ تو اس کام کی خاطر انہوں نے پورے مکے والوں کو جمع کیا کہ یہ صورتحال ہے، رسول پاک سے نمٹنا ہے، ان کے صحابہ کو ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ دین کو مٹانا ہے، خدا کا نام نعوذ باللہ مٹانا ہے۔ تو اب اپنے اپنے جو ہے نا وہ مال پیش کر کے کافر نے پتا کیا، میں تو ادھر آپ کو اعلان کر کے تھک جاتا ہوں کہ یار بلدی پورام سے نہیں ہو رہا، تو اکثر لوگ رس سے بس نہیں ہوتے، بمشکل کو 10 روپے دے کے چلے جاتے ہیں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے پتا کیا کیا، مردوں نے تو مردوں نے، عورتوں نے کنگن اتارے، یہ یہاں کیا ہوتا ہے کانٹے، یہ اتارے، گلے سے ہار اتارے، پاؤں میں بازے ہوتے وہ اتارے، ناک سے جو بھی ہوتے وہ اتارے، جواہرات، زر، سیم،
بعد جتنا مال و دولت ہم ڈھیر لگا دیا. اللہ مقصد کیا تھا؟ تو اسلام کو مٹانا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یار وہ اسلام کو مٹانے کے لیے یہ کچھ کریں, ہم یو پی ایس لگوانے کے لیے سب کچھ نہ کر دیں. جو نہیں بولا مجھے اس پر شک. یا تو جتنے ہوں گے وہی دے دینا, زیادہ نہیں وہ تم سے کچھ کہہ رہا. وہ اسلام کی شمع مٹانے کے لیے مال اسباب جمع کر رہے ہیں. اب مسجد کو چراغاں کرنے کی خاطر جب لیٹ نہیں ہوگی تو یو پی ایس یا سولر لائٹ نہیں لگوا سکتے. میں کہوں گا تب کہو گے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اس پہ توجہ کرو. بڑا مال جمع ہو گیا تو ابو سفیان کلمہ یہ بھی پڑھا, غصے میں رسول پاک کی دشمنی کا سینہ جل رہا ہے. 39 بندے لے کر, یہ 40 بندے لے کر 40 ثقافت تیار کیا, اور 40 کا عدد اس میں کچھ وزن ہے, اس میں کچھ حکمت ہے. یہ پیسے سارے لے کر مال دولت 40 ثقافت بنا کر گھوڑے اونٹ پر سوار ہو کر تو یہ چلے گئے شام. وہاں سے جنگی سامان خریدا اور اپنے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فل تیاری کر رہے ہیں اور اس کی خبر کسی بھی صورت مدینہ میں رسول پاک کو نہیں ہونی چاہیے. اللہ جو آج تک کے بھی کچھ بد عقیدہ کہتے ہیں رسول کو نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, یہ ان کے منہ پہ تماشا مارا انہوں نے. وہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہ چلے. تو جس رسول کی بات ہی رب کے ساتھ ہو, سبحان اللہ, جس رسول کی کو خبر دینے والا خود رب العلا ہو, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. اس کو باقی انٹیلیجنس کی کیا ضرورت ہے, جاسوسی کی کیا ضرورت ہے. اگرچہ حکمت عملی کے تحت میرے نبی علیہ السلام کو پوری ایک چیز تیار کی, پل پل کی خبر لاتی تھی, لے جاتی تھی, لیکن جن کی شان میں رب یہ فرمائے کہ یہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں, جب میں کہتا ہوں تب بولتا ہے. سبحان اللہ. محمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں میں یہ کہا کرتا ہوں اس آیت کے تناظر میں, شعر میں, کہ جب تم بولے خدا تو نبی بولے سبحان اللہ. تو جو رسول اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں تو اس کے بارے میں یہ بکواس کرنا کہ دیوار کی پیچھے تو پتہ نہیں اور اندر تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے, وہ تم ہو. ہمارے آقا کو تو ہر چیز کی خبر ہے. اول و آخر کی ساری خبریں تو دے دی آپ نے, اور پیچھے بچا کیا ہے؟ بدلو اپنی عقیدت, توبہ کرو, برباد ہو جاؤ گے. خاتمہ کفر پہ ہوگا, ایمان پہ نہیں ہوگا. رسول کے ساتھ عقیدے کی بددیانتی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اور بڑے ایسے ہوئے صحابہ تھے, بددیانتی کی تو کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے. پڑے میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. قبلہ استاد صاحب مدار پاک میں آرام فرمائیں, وہیں سے پیدا رہا ہے. ان کی کتاب میں حوالے لگے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. آج 2-4 منٹ اوپر جانے کی بات منٹ سے سبحان اللہ. آج بتائیں اصل تو بات نہ پڑھی نہیں, سبحان اللہ, اصل تو بات پڑھی نہیں کرنی, پھر پیدا چھوڑ دے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنے خنجر, اتنے نیزے, اتنی تلواریں, اتنے تیر, اتنے ترکش, اتنا کچھ جمع کر لیا اور ان کو پتہ ہی نہیں. ادھر رسول علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا تو آپ نے فرمایا, اے میرے پیارو, تمہیں پتہ ہے کہ ابو سفیان کہاں گئے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غیب کی خبریں دینے والا رب کا پیارا رسول, سبحان اللہ. وہ تو تمہیں قتل کرنے کے لیے, مجھے ختم کرنے کے لیے, چراغ خدا بجھانے کے لیے وہ تو یہ کچھ کر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ, ہماری جان آپ کے قربان, بال آپ کے قربان, سب کچھ قربان. حکم آپ فرمائیں, عمل ہم کریں گے. سبحان اللہ. یہ وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں آپ کے غلام. 313 جنگ بدر کا نقشہ سنیں. اب وہ سامان مانے خرید کے بڑے مزے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے بھی دل میں حواس کرنا محمدی ہے اچھائی ہوئی ہے. کیونکہ راستہ شام کا جو مکہ کو جا رہا تھا مدینہ پاک سے ہو کے جانا ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو اس کو یہ دل میں نا ایک خوف پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ کہ ہم جب یہاں سے گزرے تو جاتے ہوئے ہم نکل گئے, پتہ نہیں چلا کسی کو. وہ یہ سمجھ رہے تھے آج میں ہمارے پاس کتنا سامان ہے, ہم 40 ہیں وہ 313 ہیں. ان کو یہ پتہ چل گیا 313 ہیں تو 313 بہت زیادہ ہیں, ہم تو بہت تھوڑے ہیں.
اور وہ ہیں بھی سارے ایمانی قوت والے محمدی غلام. تو اگر انہوں نے ہمیں راستے میں روک لیا تو ہم پکڑے جائیں گے تو ہمارا بچے کا کام نہیں. تو میری سرداری ابو سفیان نے سوچا کہ میری سرداری ذلیل ہو جاؤں گا, اگر مارا گیا تب بھی میرے نام پر دھبے ہی آئیں گے بعد. ہر کوئی کہتا ہے ایسا نکما کمانڈر تھا, یہ ایسا نکما لیڈر تھا. اس نے فوری طور پہ گھڑ سوار کو یا اونٹنی سوار کو بھگایا کہ مکہ میں جا کے بتاؤ کہ تیاری کر کے جلدی پہنچو, تمہارے قافلے کی خیر نہیں ہے, اور بتانا کہ میں نے وزٹ کیا ہے, میں نے کنویں پر پڑاؤ کیا تو میں نے وہاں اونٹ کا پیشاب لیل مینگنیاں وہ اٹھا کر اس کو جو توڑا ہے نا اس میں نے مدینے پاک کی کھجور دیکھی, مدینے پاک کی کھجور کی گٹھلی, ظاہر اونٹ نے کھائی ہوگی. تو وہ جب آیا اپنا گوبر آیا اس میں وہ گٹھلی بھی موجود تھی. تو ابو سفیان کام گیا, کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ محمد ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. ایسا خوف طاری ہوا. اب اس نے ادھر سے نہیں, اب راستے بدل کے بحیرہ احمر دائیں بائیں پتہ نہیں کہاں تھے, اس نے بہت لمبا چوڑا سفر کیا. اور جب اس کو یہ اندازہ ہوا نا کہ اب مدینے پاک کی سرزمین والے, مدینے پاک والے ان روٹ سے نہیں ادھر نہیں آئیں گے, بہت لمبا سفر ہے, ہزاروں میل دور کا, سینکڑوں میل دور کا. تو اس کو یہ دل میں اطمینان ہو گیا کہ آپ وہ ادھر آ نہیں سکتے, تو میں جو لشکر منگوا رہا ہوں وہ آئے گا, اتنا کچھ ضائع ہوگا, خرچ ہوگا, جنگ شنگ تو ہوتی کوئی نہیں. اب تو مسئلہ حل ہو گیا, مدینے والوں سے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا. اس نے پھر ایک اور گھڑ سوار بھگایا کہ ان کو بتاؤ قافلہ لے کر لاؤ, واپس ہی چلے جاؤ, ہم بھی بحفاظت خیر تھے پہنچنے والے, اور ہم اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, ہم اس روٹ سے آ ہی نہیں رہے. یہ خبر جب مکہ میں پہنچی تو وہ تو چونکہ نکل پڑے تھے, سفر جاری تھا ان کا. ان میں حکیم بن عزیر بن تھا, ایک قبیلے کا سردار تھا, تو 300 بندے اس کے ساتھ بھی تھے قافلے کے, ملا جلا کے 1000 بندہ. تو انہوں نے ابو جہل کو جب بتایا نا, ملک صاحب جب بتایا نا ابو جہل کو, تو ابو جہل کی گردن پہلے بہت لمبی تھی تکبر میں, اکڑ میں, اکڑا سینہ چھوڑا دیا, کہتا ہے نہیں یہ کیا کہہ رہے ہو, کیا خطرہ ڈال دیا ہے. خطرہ ڈالا یا نہیں ڈالا, ہم نے مقام بدر جانا ہی جانا ہے, ہم نے جانا ہے, وہاں پہ جشن منانا ہے. ہمارے پاس لونڈیاں ہیں, کنجریاں ہیں, ہم نچائیں گے اور شراب پیئیں گے, خوب موج میلہ ہوگا, خوب مستی کریں گے, اونٹ ذبح کر کر کے بھون بھون کے کھائیں گے, اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم آ گئے. اللہ, یہ تکبر غرور کا پتلا بن کے کسی کی نہیں مانی. تو میں کہتا ہوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت اس کو گھیر کے لیا, میرے نبی پاک کی حکمت یہ تدبیر نظر گھیر کے لے آیا, کیونکہ یہ سارا سامان لے کے قافلہ کسی اور سے جانا تھا. اب کیا ہوا, بس اب 1-2 منٹ کے اندر ایماندار لشکر کی بات ختم ہے. اب یہ لشکر سارا پہنچ گیا. ابو سفیان بھی مجبور ہو گیا کہ اب وہ جب نہیں مان رہا تو پھر میں واپس کیسے جاؤں, مجھے بھی ساتھ ملنا پڑے گا. یہ سارا 1000 کا لشکر کم بیش بن کے تو مقام بدر پر آ. اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا, نہ کوئی تیاری جلدی, نہ کوئی ضرورت تھی, صرف یہ تھا, یہ اس طرح کا ذہن بنایا ہوتا کہ اگر کوئی یہاں سے گزرتے سے ٹیبل ٹاک کر لیں گے, اور اگر کوئی انسان بنے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ان کے پاس ساز و سامان ہے وہ ہم ان سے چھین لیں گے, اور وہ اسلام کی عزت کی خاطر کام آئے گا. یہ حکمت عملی کے اندر موجود تھا, اس کی نوبت نہیں آئی. اب وہ تو اتنا سامان لے کر آئے تھے, آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ 1000 بندہ, 1000 اونٹ, 1000 گھوڑے ایک مثال کے طور پہ, پورا نہیں بتا رہا, ایک اندازہ بتا رہا. اور اس طرح ایک بندے کے بعد 10 تلواریں آپ کہہ سکتے ہیں, 5 تلواریں کہہ سکتے ہیں, اتنا زیادہ سامان تھا. اس طرح اللہ کھانے کا سب کچھ, پانی سب کچھ. ادھر کیا تھا, 2 گھوڑے, 6 زرہ, چند تلواریں. اب رسول پاک نے سب کو جمع فرمایا مسجد میں, جب آپ کو فرمایا کہ یہ پوزیشن بن گئی ہے, تو اے میرے مہاجرین کیا کہتے ہیں. ایک قبیلہ اوس, یہ چھوٹا قبیلہ تھا, اور ایک تھا خزرج, یہ بڑا قبیلہ تھا. اوس کے 86 لوگ تھے 313 میں,
76 شاہ باقی تھے حضرت کے. تو یہ سارے مدینہ پاک کے قبیلے تھے, وہاں بھی 313 بن گئے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا کہتے ہو, فوج آ گئی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ اس کی خاطر ہے. تمہاری سبحان اللہ میری آواز کی خاطر ہے, اس کے لیے نہیں ہے. جس کی سبحان اللہ اس کی خاطر ہے وہی بولے اور ہاتھ بند کر کے بولے. یہ جنگ بدر کا نقشہ ہے, یہ تو معمولی بات نہیں. جنگ بدر میں شکست ہو جاتی تو آج اسلام ختم. جنگ بدر میں فتح ہوئی, آج جتنے مرضی کتے یزیدی آ جائیں, فرعونی آ جائیں, قارونی آ جائیں, اسلام بلند ہے. سبحان اللہ. تو تبھی تو اسلام کے حسین امام حسین نے نیزے پہ کٹے گلے سے قرآن پڑھایا. سبحان اللہ. جنگ بدر کی برکات, ان کی اپنی بھی برکات ہے. اب یہ ہوا کہ میرے نبی علیہ السلام نے جب مہاجرین سے پوچھا, مہاجر بولتے جو مکہ سے آگے ہجرت کر گئے, مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو, جو مدینہ پاک والے استقبال کرنے والے تھے ان کو کہتے ہیں انصار, مہمان میزبان. انصار نہیں میزبان. تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد سے پوچھا کہ یہ پوزیشن ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح تیار ہیں, ہر طرح سے تیار ہیں, آپ بالکل فکر نہ کیجئے, ہم میں سے کوئی بندہ پیچھے نہیں دیکھنے والا. اللہ تیر کھائے گا تو ماتھے میں کھائے گا یا سینے میں کھائے گا. سبحان اللہ. آپ کس بارے بالکل بڑی نہ کریں, پریشان نہ ہو. ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, غلام بنے ہیں تو غلامی کر دیں. سبحان اللہ. فرمایا لشکر بہت بڑا ہے, 1000 کا بھرا ہوا ہے صحابہ کرام سے, تو تمہارے پاس ہے کچھ نہیں. یا رسول اللہ ہمارے پاس آپ جو ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول جو ہے. سبحان اللہ. تو پھر ہم کیوں ڈریں. اچھا یہ آپ نے بات فرمائی مہاجرین سے جو آپ کے ساتھ آئے تھے. آپ چاہتے یہ تھے کہ میرے ساتھ جو آئے ہیں وہ تو میری بات کریں گے, جو ہمارے میزبان ہیں نا مدینہ والے انصار, کوئی وہ بھی تو بولے. مہاجرین نے یقین دہانی کرا دی, انصار چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ علیہ ان سے پوچھا, ادھر چہرہ مبارک کر کے نا یہ دوبارہ ان سے پوچھا, یہ پوزیشن بتائی. وہ ہو کے کھڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ, درود پڑھ کے ہاتھ باندھے, یا رسول اللہ